ہے کہ سید عزیز الحسن نقوی، منورہ خاتون، سید اعظم مہدی، میر خضر حسین اور جہاں بیگم بنت علی محمد، سید علی اصغر اور جملہ مومنین و مومنات کی ارواح پاک کو سورۃ فاتحہ پڑھ کر ارشاد فرمائے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبیہ المجتبی ورسولہ المصطفی الخاتم لما سبق والفاتح لما الغلق المعلن الحق بالحق الدافع جیشات الاباطیل والدامغ الصولات الازالیل حبیبنا ابی القاسم محمد وعلى اطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال الله في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ عزیزان محترم، آیہ کریمہ کے ذیل میں اپنے گزارشات میں پیش کرتا رہا، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہا تو وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا انسان گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس سے پہلے کہ مجلس کا آغاز کروں، یہ اطلاع آئی ہے جو کسی حد تک اطمینان بخش ہے کہ وہاں پر شاید گورنر راج ہو گیا ہے اور لوگوں نے دھرنا بھی ختم کر دیا ہے۔ بہرحال جو مومنین وہاں ہیں، پروردگار عالم ان سب کی حفاظت فرمائے۔ ان لوگوں نے اس عرصے میں بڑی زحمتیں اٹھائیں۔ میرا خیال ہے تاریخ کا ایک واقعہ ہے کہ جس کو لکھا جائے گا کہ جہاں 86 لاشیں لے کر 4 دن تک اس انتظار میں بیٹھے رہے کہ ان کو انصاف ملے۔ لیکن بہرحال مظلوم کا خون کبھی ضائع نہیں جاتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے، پڑتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ عزیزان محترم، میں نے مسلسل آپ کی خدمت میں گزارش کیا کہ پروردگار نے سب سے اچھی مخلوق حضرت انسان کو بنایا ہے، اور انسان کے سر پہ تاج شرافت و کرامت رکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، لہذا یہ رتبے کی وجہ سے پروردگار عالم نے انسان ہی کو اس کا مقصد حیات بھی بتا دیا کہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عزیزان محترم،
کمال انسانی یہی تھا کہ اللہ نے انسان کو کمزور اور ضعیف ضرور بنایا تھا، مگر انسان اور جاہل بنایا تھا، مگر انسان نہ جاہل رہا نہ کمزور رہا۔ انسان نے علم حاصل کیا اور آج انسان کے بڑے بڑے دعوے ہیں، انسان نے طاقت حاصل کیا، بڑے بڑے دعوے ہیں۔ تو عزیزان محترم، جب انسان اتنا بلند ہے تو ظاہر ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے جو بھی کوئی آئے گا وہ اگر کمتر ہوا تو نظام ہدایت بگڑ کے رہ جائے گا، نظام ہدایت تعطل کا شکار ہو جائے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان جس مقام پر بھی پہنچ جائے، ہدایت کرنے والا بہرحال اس سے برتر اور بہتر ہو۔ اب ظاہر ہے کہ ہم فضائل کے طور پر یہ بیان کرتے ہیں کہ جب علی پیدا ہوئے تو انہوں نے صحف آسمانی کی تلاوت کی اور انہوں نے کلہ اجدر کے 2 ٹکڑے کیے۔ دونوں فضائل ایک ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ فضائل نہیں، یہ ضرورت ہے ہدایت کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہم آتے ہیں تو جاہل پیدا ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں تو حامل قرآن بن کر آتے ہیں۔ آسمانی کتابوں کے جاننے والے، اور یہ کتابیں بھی کیسی تھیں کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ٹھیک ہے بچے کو جلدی سے بتا دیا گیا۔ ان میں سے 3 کتابیں وہ ہیں جو علی سے پہلے جا چکی ہیں، اور ایک کتاب وہ جو علی کے بعد آنے والی ہے، مگر ہر کتاب کی تلاوت کر کے بتایا کہ ہم عالم کتاب ہیں، ہمیں جاہل نہ سمجھنا، اور کلہ اجدر کے 2 ٹکڑے کر کے بتایا کہ ہمیں کمزور نہ سمجھنا۔ بس پہچان لے کہ ہادی کا مزاج، یعنی جو ہدایت دینے والا ہے اس کا کمال کیا ہوتا ہے، جو ہدایت لینے والا ہے اس کا نقص کیا ہوتا ہے۔ ہدایت لینے والا وہ ہوتا ہے جو جاہل پیدا ہوتا ہے اور کمزور پیدا ہوتا ہے، ہدایت دینے والا وہ ہوتا ہے جو صاحب علم بھی ہوتا ہے، طاقت والا بھی ہوتا ہے۔ نعرہ حیدری، بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ لہذا عزیزان محترم، اس دین کو پروردگار عالم نے بھیجا۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ انبیاء وہ تھے کہ جن پر اللہ نے صحیفے بھی نازل کیے۔ ظاہر کچھ تو مشہور کتابیں ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن میں نام کے ساتھ ملتا ہے، مثلا توراۃ ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور پھر قرآن کریم ہے۔ لیکن کچھ ایسی بھی کتابیں ہیں کہ جن کا صرف صحیفہ، صحف کہا گیا ہے، جو ابراہیم پر نازل ہوا، دیگر انبیاء پہ نازل ہوا۔ تو عزیزان محترم، یہ سب کتابیں تھیں کہ جس کو لے کر وہ آئے تھے، اور ظاہر ہے کہ حضور سرور کائنات بھی ان کے اوپر قرآن نازل ہوا۔ تو اب ظاہر ہے کہ کتاب ہدایت کا ایک نصاب جب معین کیا جاتا ہے تو دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کتاب کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور صاحب کتاب کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضور تشریف لائے تو ان کے ساتھ ساتھ قرآن بھی ان پر نازل کیا گیا۔ ہمیں ظاہر ہے کہ جو صحیفوں کی تعداد جتنی بھی کر لیں آپ، جیسے علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں کچھ صحیفوں کو شمار کیا ہے، ان کی 120 تعداد ہوتی ہے، مگر انبیاء تو 1,24,000 آئے ہیں۔ تو عزیزوں، اگر یہ سارے صحیفے جن میں سارے معروف و غیر معروف اور یہ ساری صحف آسمانی یہ کتابیں سب شامل کر لی جائیں تو کل ملا کر 120 بنتے ہیں۔ انبیاء آئے ہیں 1,24,000۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے نبیوں کو صحیفے نہیں دیے گئے، سارے نبیوں کو کتاب نہیں دی گئی۔ تو عزیزان محترم، ہم نے تو تاریخ نبوت میں دیکھا ہے کہ انبیاء تو بغیر کتاب کے آئے ہیں، مگر کتاب بغیر نبی کے نہیں آئی ہے، کتاب بغیر نبی کے نہیں آئی ہے۔ تو اب آپ پہچانے کہ یہ کتاب کافی کیسے ہو سکتی ہے، نبی نہ ہو اور کتاب ہو تو یہ کتاب کیسے کافی ہو سکتی ہے؟ ماشاءاللہ آپ سب صاحبان علم ہیں اور اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ ابھی ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا مرثیہ اور مسدس پڑھا ہے، آپ دیکھیں، اگر ان کو یاد ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ان کا کہا ہوا اگر ان کو نہیں یاد ہے، یہاں جیسے ہی بیٹھے پڑھنے کے لیے اور لائٹ چلی جائے اپنا کہا ہوا بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ توجہ کریں گے عزیزو، اپنا کہا ہوا بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو عزیزو، اگر کتاب ہو اور کتاب کے ساتھ نور نہ ہو تو اس کتاب کی کیا افادیت رہ جائے گی؟ کیا کہنے ہیں بھائی؟ واہ واہ واہ! وہ کتاب کیسے ہمیں فائدہ پہنچائے گی؟ اس لیے عقل کہتی ہے کہ اگر کتاب ہے تو صاحب کتاب کو بھی ماننا پڑے گا۔ اور عزیزو، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یاد رکھیں، کتاب ہونے سے بھی
کوئی فائدہ نہیں جب تک کتاب کا کوئی پڑھانے والا نہ ہو. میں چھوٹے بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پھر چلوں گا یونیورسٹی تک کہ وہاں پر بچے ہیں گریجویشن کر رہے ہیں مگر ان کے ہاتھوں میں موٹی موٹی کتابیں ہیں. بھائی تم پوری انگلش پڑھ سکتے ہو، سب کچھ تم جانتے ہو، پھر تمہیں کیا ضرورت ہے کہ کسی پروفیسر کے پاس جا رہے ہو؟ کا علم لفظوں میں نہیں ہے، علم استاد کے دل میں ہے. علم لفظوں میں نہیں ہوتا ہے، معنی جسے کہتے ہیں وہ استاد کے ذہن و دل میں ہوتا ہے. تو عزیزو اتنا پڑھا لکھا اسٹوڈنٹ مگر کتاب لے کر جاتا ہے، اس کے بعد بھی وہ کتاب سے معنی نہیں نکال پاتا. معنی تو وہ بتائے گا جسے استاد کہا جاتا ہے. تو عزیزو دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ اگر ہم کتاب پڑھنا بھی جانتے ہوں تو کتاب کے معنی نہیں بتا سکتے. تو اللہ کی کتاب اگر دنیا میں آئے تو یہ جاہل بندے وہ کتاب کیسے پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ حاملان کتاب نہ ہوں. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ جس کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے، جس کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے، توجہ کریں گے، اس کا منیمم علم، جس کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے اس کا منیمم علم اتنا ہونا چاہیے کہ جتنا کتاب میں ہے. میں میکسیمم کی بات نہیں کر رہا ہوں، منیمم علم اتنا ہونا چاہیے جتنا کتاب میں ہے. اب دیکھیں کس شان سے پروردگار خطاب کر رہا ہے. یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم. اس وقت کو یاد کرو جب سارے نبیوں کو ہم ان کی امت پر گواہ بنائیں گے. وجعلنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور اے میرے پیغمبر ہم آپ کو ان نبیوں پر گواہ بنائیں گے. ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اور ہم نے جو آپ پر کتاب نازل کی ہے اس میں سب کچھ بیان کر دیا. یہ خدا کہہ رہا، ہم جیسے مجبور محدود نہیں. خدا وہ خدا کہ جو خالق کائنات ہے، جس نے نبیوں کو بھیجا ہے، جس نے کتاب کو نازل کیا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو آپ پر کتاب نازل کی، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اس میں ہر چیز ہم نے بیان کر دیا ہے، کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کوئی چیز چھوٹی ہوگی؟ آپ سوچ سکتے ہیں؟ اگر سوچ سکتے ہیں تو آئیے میں آپ کی خدمت میں ایک مثال بھی اسی قرآن سے پیش کر دوں. مثلا ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آج مجمع کم آیا، ہو سکتا ہے لوگ دھیرے دھیرے آئیں، کل مجمع تھا. مثلا ہم اپنی زبانوں کہتے ہیں بھائی آج تو کل مجمع نیو جرسی کا یہاں آ گیا. تو جو یہ ہم کل کہہ رہے ہیں اپنے علم کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اتنا ہی مجمع دیکھا تھا، وہ کل آ گیا تھا، لیکن کتنے چھوٹ گئے ہوں گے. تو ہم جو کل کہتے ہیں اس میں واقعی کل نہیں ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں تعداد زیادہ ہے تو ہم نے کہہ دیا کل ہے. مگر کہیں خدا اگر لفظ کل کو استعمال کرے تو اس میں کوئی چھوٹ سکتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کہتا ہے ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے. ایسا کوئی انسان ہے جو بچ جائے اور وہ کہے ہاں باقی تو سب چکھیں گے، ہم نہیں چکھیں گے؟ یہ ہمارا کل نہیں، یہ اللہ کا کل ہے. تو اللہ کا کل ہو یا نبی کا کل ہو اس میں کوئی چھوٹتا نہیں ہے. پروردگار کہتا ہے ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا، تو ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہوگا، کوئی اس میں استثناء نہیں ہے، کوئی چھوٹے گا نہیں. اور اگر نبی کہیں کہ برز الایمان کلہ علی الکل کفر، تو یہاں بھی سارا کل ایمان کا سمٹ کر علی کی ذات میں آ جائے گا، کوئی بچے گا نہیں. تو عزیزو یہ کیا ہے؟ یہ علم کی بنیاد پر بات کی جا رہی ہے. قرآن کے بارے میں پروردگار کیا کہتا؟ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. کوئی شے ایسی نہیں ہے جو احاطہ علم سے احاطہ علم الہی سے باہر ہو اور وہ قرآن میں نہ ہو. کوئی ایسی شے نہیں ہے. تو اب پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے ہر شے کو اس کتاب میں رکھ دیا ہے. اور پھر وہ کہتا ہدن و رحمتن، یہ کتاب کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب کتاب رحمت ہے. اور پھر کہتا بشرا للمسلمین، یہ کتاب کتاب بشارت ہے مسلمین کے لیے. اب آپ بتائیں کہ کتاب اتنی عظیم ہو گئی کہ اس کتاب میں سارا علم بھی ہے، یہ کتاب کتاب ہدایت بھی ہے، یہ کتاب کتاب رحمت بھی ہے، یہ کتاب کتاب بشارت بھی ہے. تو جس کے اوپر یہ کتاب نازل ہوگی اس کا معیار کیا ہوگا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس پر نازل ہوگی اس کا معیار اور اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس لیے اگر قرآن ہی کہتا، قرآن کے بارے میں پروردگار ہی کہہ رہا ہے
کہ تبیان لکل شیء، ہم نے سارے علم کو تمہارے اندر بھر دیا ہے. تو پیغمبر کے بارے میں پروردگار کہہ رہا ہے اے میرے حبیب علمک ما لم تکن تعلم، جتنا بھی علم تھا میں نے سب آپ کے حوالے کر دیا ہے. اگر کوئی علم قرآن کے دامن سے چھوٹا نہیں ہے تو کوئی علم پیغمبر کے دامن سے بھی نہیں چھوٹا ہے. سارا علم قرآن کے پاس بھی ہے، سارا علم پیغمبر کے پاس بھی ہے. اس پیغمبر کو کہتے ہیں معاذ اللہ کہ پڑھے لکھے نہیں تھے. آواز بلند نعرہ صلوات. تبیان لکل شیء، ہر شے کو ہم نے بیان کر دیا ہے. اور پروردگار اپنے حبیب کے بارے میں کہہ رہا ہے علمک ما لم تکن تعلم، ہم نے آپ کو سارا علم دے دیا ہے. تو آپ پہچانے عزیزو، قرآن کے بارے میں پروردگار کہتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کیا؟ تبیان لکل شیء ھدی و رحمۃ و بشریٰ للمسلمین. یہ کتاب ہدایت ہے. تو کتاب کا کمال یہ ہے کہ وہ کتاب ہدایت ہے. تو پیغمبر کا کمال بھی تو یہی ہونا چاہیے. اس لیے قرآن کہہ رہا انک تہدی الی صراط مستقیم، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو صراط مستقیم کی طرف گامزن کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بھی کتاب ہدایت ہے، یہ نبی ہدایت ہے. وہ کتاب ہدایت ہے اور یہ نبی ہدایت ہے. بلکہ میں عرض کروں قرآن کریم میں دیگر نبیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم نے انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت کیا ہے. وَاسْتَبَعْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے آپ کو منتخب کیا ہے اور ہم نے آپ کو ہدایت کی ہے صراط مستقیم کی طرف. جناب ابراہیم سے خطاب کر رہا ہے پروردگار وَاسْتَبَعْهُ وَهَدَيْنَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم. اے میرے خلیل میں نے آپ کو منتخب کیا ہے اور ہم نے آپ کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کیا ہے. یہ انبیاء کی شان ہے. اور جب سارے انبیاء کی بات کرتا ہے پروردگار تو کہتا وَاسْتَبَعْهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم. ہم نے آپ کو منتخب کیا ہے، ہم نے آپ کو ہدایت کی ہے. کدھر؟ صراط مستقیم کی طرف. پادیدو یہ سب صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں. یہ سب صراط مستقیم کی طرف ہیں. مگر جب اپنے حبیب کی گفتگو کرتا ہے تو صراط مستقیم کی طرف بات نہیں کرتا. کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. نعرہ سب صراط مستقیم کی طرف ہیں، میرا حبیب صراط مستقیم پر ہے. کتنا فرق ہو گیا عزیزو. تو یہ کتاب ہدایت ہے، میرا حبیب پیغمبر ہدایت ہے. اور یہ کتاب رحمت ہے. اور میرے پیغمبر کی شان یہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. یہ کتاب رحمت ہے، یہ نبی رحمت ہے. وہ قرآن بشارت ہے، خوشخبری ہے صاحبان ایمان کے لیے. وہ کتاب بشارت ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک رسولا مبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے. تو عزیزو پہچانے یہ کتاب بشارت ہے، یہ نبی بشارت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن میں اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہے. حقیقت ایک ہے، پیکر دو ہیں. جملہ ہے صاحب، واہ واہ. عزیزو الفاظ کا لباس پہنا دیا جائے تو قرآن ہے اور بشریت کا لباس پہنا دیا جائے تو محمد ہے. کیا کہہ رہے بھائی، واہ 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 واہ. عظمت پہچانے عزیزو جو کمال. ظاہر کہ قرآن کا کمال. اب میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ قرآن کی کوئی توہین کرے مسلمان کہا جائے گا؟ قرآن کی توہین کرنے والا مسلمان نہیں کہا جا سکتا. سارے مسلمان چیخ پڑیں گے. اور جن لوگوں نے قرآن کی توہین کی ہے ان کے لیے مسلمانوں کے فتوے موجود ہیں کہ وہ مرتد ہیں، وہ کافر ہیں، وہ بے دین ہیں، وہ اسلام سے کوئی رابطہ نہیں رکھتے ہیں، ان کو دین اسلام سے خارج کر دیا جاتا ہے. یہ عجیب لطیفہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ جب قرآن اور پیغمبر کی ذات برابر ہے تو قرآن کی توہین کرنے والا اگر کافر کہا جا سکتا ہے تو رسول کی توہین کرنے والا کیسے مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ اور یہ جو بڑی بڑی کتابیں جن کو بڑا مقام دیا جاتا ہے اس میں توہین رسالت نہیں تو پھر کیا ہے؟
تو یہ کیسے مسلمان کہے جا سکتے ہیں؟ تو عزیزان محترم پہچانے، بلکہ میں اس سے زیادہ اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن یہ ہدایت ہے للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ قرآن بشارت ہے للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ قرآن رحمت ہے للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ مگر حضور کے بارے میں پروردگار کیا کہتا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ جو مسلمانوں کے لیے رحمت ہے اسے قرآن کہتے ہیں، جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہے اسے نبی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ ہم پہچانے عزیزو، کیا عظمت ہے، رحمت للعالمین۔ کوئی ایسا علم ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ ہم عالمین کا ترجمہ کر سکیں، کوئی ایسا علم ہمارے پاس نہیں۔ لفظ خاموش ہیں، لغت گونگی پڑی ہوئی ہے، عالمین کا ترجمہ کیسے کریں؟ ہم اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے اتنا جانتے ہیں کہ جب پروردگار عالم نے اپنی تعریف کی تو کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس پروردگار کی ہے جو عالمین کا رب ہے۔ اور جب اپنے حبیب کی تعریف کی تو کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ بعزیزو وہ عالمین کے لیے رب ہے، یہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ بس جہاں جہاں تک پروردگار کی ربوبیت ہے وہاں تک میرے پیغمبر کی رحمت ہے۔ یہ ہے میرا پیغمبر عزیزو۔ اور اب آپ پہچانیں کہ یہ دین جو لے کر آیا ہے، یہ دین کیسا دین ہے؟ یہ دین جس کے بارے میں پروردگار نے قرآن کریم میں تفصیل سے گفتگو کی ہے اور بہت سے مقامات پر گفتگو کی ہے۔ کبھی کبھی تو اس نے خطاب اس طرح سے بھی کیا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے اس دین کو باطل بنا کر بھیجا ہے؟ ہم نے تمہیں بے سبب خلق کیا ہے؟ اور قرآن کریم میں کہیں پر یہ کہتا ہے، مثلا سورہ دہر میں کہتے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا اما کفورا۔ یہ دین ہدایت ہے۔ پورے سورے میں کہتا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو یہ دین کیا ہے؟ یہ دین ایمان ہے، یہ دین عمل صالح کا نام ہے۔ تو عزیزو یہ دین کی تعریف کر رہا ہے۔ کہیں پر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے پروردگار کے سلسلے میں دھوکے میں رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ پہچانو یہ دین ہدایت ہے، یہ دین ہدایت ہے۔ تو دین ہدایت کے لیے یہ افراد اس دنیا میں آئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب پیغمبر اس دنیا سے جائیں گے تو پیغمبر تو چلے جائیں گے مگر کتاب رہے گی۔ تو جب پیغمبر چلے جائیں گے کتاب رہے گی، تو آپ سمجھتے ہیں کتاب بلا کسی وارث کتاب کے رہے تو پھر کتاب کی افادیت ختم ہو جائے گی۔ کتاب کی افادیت کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی معیار کا ہو کہ جس معیار کے پیغمبر ہیں۔ آپ بتا معیار آپ کیسے کسی کو بنا سکتے ہیں؟ آپ کا ماشاءاللہ کاروبار ہے، آپ نے بڑا اچھا بزنس سیٹ اپ کیا ہے، اور آپ کسی کو اپنے بزنس میں رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کسی کا انٹرویو بھی کیا اور کہا ٹھیک ہے آپ ہمارے لیے مناسب ہیں، ہم آپ کو رکھتے ہیں۔ میں پہنچا آپ کے پاس اور میں نے کہا بزنس تو آپ کا ہے لیکن یہ حق نہیں ہے کہ آپ رکھیے، میں رکھتا ہوں، آپ اجازت دیں گے اس کی؟ دین اللہ کا ہے، بھیجنے والا پروردگار ہے، ذمہ دار دین آپ بنائیں گے؟ یعنی ہر جگہ وہی غصب اور مار دھاڑ کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ تو اب آپ پہچانے کہ پیغمبر کے بعد آئے گا کون؟ تو ہم کہتے ہیں کسی کا نام نہ لیجئے، معیار بنائیے۔ معیار کیا؟ معیار پیغمبر کی ذات ہے۔ تو پیغمبر کی ذات کیا ہے؟ کہ چلو ہم تمہیں دکھلاتے ہیں پیغمبر کی ذات کیا ہے۔ یاد رکھیں جب واقعہ رونما ہو جاتا ہے تب اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ سانحہ کوئٹہ جب یہ سب کچھ ہوا تو ہم بیان کر رہے ہیں۔ آج وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اس کا بھی تذکرہ ہو رہا، ختم ہو گیا۔ جب ماضی میں واقعہ ہو جاتا ہے تب اس کو حال میں بیان کرتے ہیں، تب اس کو حال میں ہم بیان کرتے ہیں۔ حضور سرور کائنات سے بہت سے مقامات پر پروردگار عالم خطاب کر رہا ہے، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے پیغمبر،
تو پیغمبر نے چادر پہلے اوڑھا ہے یا آیت قرآن کی پہلے نازل ہوئی؟ واقعہ جب ہو گیا ہے تب قرآن نے اس کی ترجمانی کی ہے. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب واقعہ ہو جاتا ہے تب ترجمانی کی جاتی ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھل مزمل، اے کملی اوڑھنے والے. کل کوئی بچہ پوچھ رہا تھا کملی کسے کہتے ہیں؟ تو کمبل ہی کو کہتے ہیں. چھوٹا ہوتا ہے تو کملی کہہ دیتے ہیں، بڑا ہوتا ہے تو کمبل کہہ دیتے ہیں، ہے تو کملی ہی. اور کمبل کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ بلینکٹ جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں. تو ہمیشہ جب سردیاں پڑتی ہیں تو اس کا استعمال ہوتا ہے. تو پیغمبر کو کیا ضرورت تھی؟ مکے میں تو بڑی گرمی پڑتی ہے، 55 ڈگری درجہ حرارت ہوتی ہے، ڈگری سیلسیس، 60 ڈگری سیلسیس. عزیزو اس وقت اور گرمی پڑتی تھی. اس وقت میں پیغمبر کو ضرورت کیا تھی کمبل اوڑھنے کی؟ اگر یہ اوڑھا ہوگا تو علامتی طور سے اوڑھا ہوگا کہ نہیں اوڑھا ہوگا؟ اور اوڑھا بھی ہوگا تو 5-10 منٹ کے لیے، 15-20 منٹ کے لیے، اس سے زیادہ اوڑھا بھی نہیں ہوگا. کوئی مصلحت رہی ہوگی پیغمبر کی. لیکن یہ ادا پروردگار کو اتنی پسند آئی. آپ دیکھیں کتنا محبوب ہے یہ اپنی پروردگار کی نظر میں، کہ پروردگار کی نظر صرف ذات پر نہیں ہے، صفات پر بھی ہے. صفات پر بھی کتنی اچھی یہ ادا لگی پروردگار کو کہ پروردگار نے پورا قصیدہ شان پیغمبر میں قرآن میں نازل کر دیا. اب جب تک قرآن رہے گا یہ قصیدہ پڑھا جائے گا. یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھنے والے. قیامت تک قرآن ہے تو قیامت تک قصیدہ ہے. تو عزیزو ذرا انصاف تو کریں کہ 10 منٹ کے لیے پیغمبر کسی کو اپنے سے لگا لے تو قرآن قیامت تک کے لیے قصیدہ پڑھے. 35 سال کو اگر کوئی پیغمبر کو اپنے گلے سے لگا لے اس کا کیا مقام ہوگا، اس کا کیا مرتبہ ہوگا؟ 10 منٹ والا اس قدر کیا کہے قابل مدح کہلائے تو جس نے پیغمبر کو پوری حیات برائے خوشنودی لگا کے ابو طالب علیہ السلام بلند صلوات. عزیزو کمبل پہلے اوڑھا ہوگا پھر قرآن نے یہ کمنٹری دی ہوگی. قرآن کہتا تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اے طیب و طاہر پیغمبر راتوں کو اٹھ کر اتنی عبادت نہ کیا کرے کہ پیروں پہ ورم پڑ جائے. یہ عمل پیغمبر کا پہلے ہے، قرآن کی آیت بعد میں ہے. اب آپ پہچانے عزیزو، مسلمان کہتا 40 سال کچھ بھی نہیں تھے، 40 سال میں یہ قرآن ہی تو مرتب کر رہے تھے. پیغمبر عمل کرتے جا رہے ہیں، آیتیں نازل ہوتی چلی جا رہی ہیں. پیغمبر عمل کرتے جا رہے ہیں، آیتیں نازل ہوتی چلی جا رہی ہیں. اب جب قرآن نازل ہوا تو قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. تو کس سے قرآن کہہ رہا ہے؟ کہ جو امت پیغمبر ہے اس سے قرآن کہہ رہا، صحابہ پیغمبر سے کہ نماز پڑھو. تو عزیزو قرآن کے حکم پر جو عمل کرے وہ صحابی ہے. توجہ کریں گے، قرآن کے حکم پر جو عمل کرے وہ صحابی ہے، اور جس کا عمل قرآن بن جائے وہ نبی ہے. کتنا فرق ہو گیا نبی میں اور صحابی میں. جو قرآن پر عمل کرے وہ ہے صحابی، اور جس کا عمل قرآن بن جائے وہ ہے نبی. تو عزیزان محترم میں فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اب ہمیں ایسا کوئی نبی کے بعد نہیں چاہیے کہ جو حکم قرآن پہ عمل کرے. ہمیں تو وہ چاہیے جس کا عمل قرآن بنتا چلا جائے. ہمیں وہ چاہیے جس کا عمل قرآن بنتا چلا جائے. ہمیں قرآن نے بتایا کچھ لوگ ایسے تھے جو چادر میں آ کر جمع ہوئے ہیں، اس کے بعد آیت تطہیر نازل ہوئی. عمل پہلے ہے، آیت بعد میں ہے. پہلے انگوٹھی دی ہے پھر آئے ولایت نازل ہوئی. عمل پہلے ہے، آیت بعد میں ہے. روٹیاں سائلوں کو پہلے دی ہے، سورہ دہر بعد میں نازل ہوا ہے. اب آپ بتائیں عزیزو، یہ عمل ان کا پہلے ہے اور آیت قرآنی بعد میں ہے. بتایا جا رہا جو پیغمبر کا معیار ہے وہی ان کا معیار ہے. تو اب مستحق کون ہوگا؟ اور عزیزان محترم ایک بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، توجہ کریں آپ. حضور سرور کائنات تشریف لائے اور جو کچھ انہوں نے فرمایا اس پر ہم نے عمل کیا.
کیا آپ کے ذہن میں ایسی کوئی بات ہے کہ قرآن نے کوئی حکم دیا ہو پیغمبر کو اور انہوں نے اس پر عمل نہ کیا ہو؟ ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن ہے عزیزو؟ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ممکن۔ قرآن کہے، خدا حکم دے، اور پیغمبر کا کام یہ ہے کہ اس حکم پر عمل کیا جائے۔ پیغمبر امت کو یہ حکم دے کہ عمل کرو، اس لیے کہ یہ حکم الہی ہے، لیکن اسے کیا کیا جائے؟ قرآن ایک مقام پر حکم دے رہا ہے، مگر نبی نے اس حکم کو اپنی زندگی میں انجام نہیں دیا۔ قرآن کہتا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے میرے پیغمبر کافروں سے بھی جہاد کیجئے اور منافقوں سے بھی جہاد کیجئے۔ پیغمبر نے اپنی زندگی میں کافروں سے تو جہاد کیا ہے مگر منافقوں سے کوئی جہاد نہیں کیا۔ اب اگر منافقوں سے جہاد نہیں کیا تو کیا کہا جائے گا؟ آیت کے آدھے حصے پر عمل ہوا ہے، آدھے پر۔ عزیزو بڑی نازک منزل پہ آپ کو لے کر آیا ہوں، ایک خطرناک مرحلے پر میں گفتگو کر رہا ہوں، توجہ کریں گے، اور آپ کی توجہات اس لیے بھی چاہیے تاکہ یہ بات واضح ہو سکے۔ قرآن کہہ رہا یا ایھا النبی، اے میرے پیغمبر، جاہد الکفار والمنافقین، کافروں سے بھی جہاد کیجئے اور منافقوں سے بھی جہاد کیجئے۔ حضور نے اپنی زندگی میں کافروں سے تو جہاد کیا ہے مگر منافقوں سے کوئی جہاد نہیں کیا۔ منافق کہتے کسے ہیں؟ کہ قرآن میں پورا سورہ ہے، ہم اپنی زبان سے منافقوں کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، قرآن جو کہے اس معیار پر منافق کو دیکھو۔ قرآن میں پورا سورہ سورہ منافقون ہے، ارشاد ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک رسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اے میرے پیغمبر، جب یہ منافق آپ کے پاس آئیں اور یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن سارے منافق جھوٹے ہیں۔ یعنی آنے والا منافق کہتا لا الہ الا اللہ، آنے والا منافق کہہ رہا محمد رسول اللہ، اور خدا کہہ رہا جھوٹے ہیں۔ اب تو عزیزو پہچانو، صرف کلمہ پڑھ کے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ کلمہ پڑھنے کی بات نہیں کی جا رہی، کلمے کو ماننے کی بات کی جا رہی ہے، اور کلمے میں دو حصے ہیں، انکار باطل بھی ہے، اقرار حق بھی ہے۔ جب تک انکار باطل اور اقرار حق نہ کہیں، کلمے کے مفہوم کو ہم پورا نہیں کریں گے، کلمے کے مفہوم کو ہم پورا نہیں کریں گے۔ اسی رمز کو خواجہ معین الدین چشتی نے بھی سمجھا، اور اسی رمز کو علامہ اقبال نے بھی سمجھا۔ آدھے حصے کو انہوں نے سمجھا، آدھے حصے کو انہوں نے سمجھا، آدھا انہوں نے نقل کیا، آدھا انہوں نے نقل کیا۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں حقہ کے بنائے لا الہ حسین، سچ یہ ہے کہ حسین لا الہ کی بنا ہے، مگر عزیزو یہاں پر آ کر وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ابھی ایک جملہ رہ گیا، اقرار حق، اس کو اقبال نے مکمل کیا۔ نقش الا اللہ بر صحرا نویش، حسین نے کربلا میں نقش الا اللہ کو اس طرح سے معین کر دیا کہ اب کوئی اسے مٹا نہیں سکتا ہے۔ حسینیت حسینیت حسینیت، نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات۔ عزیزان محترم، حضور سرور کائنات نے کافروں سے جنگ کیا۔ مکے میں جتنے رہتے تھے کافر تھے، بت پرست تھے، اور آئے حضور سے جنگ کرنے۔ حضور نہیں گئے تھے، اگر حضور جاتے تو مکے کے قریب جنگ ہوتی۔ یہ مدینے کے اطراف میں جنگ کا مطلب یہ کہ وہ وہاں سے یہاں آئے ہیں، اور جب آ گئے ہیں تو ہمیں جنگ تو بہرحال کرنی ہی ہے۔ تو یہ ساری جنگیں کافروں سے ہو رہی ہیں، منافقوں سے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اور منافق کسے کہتے ہیں؟ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے مگر زبان سے کہے، دل قبول نہ کرے۔ جہاں دل اور زبان میں اختلاف ہو جائے وہ منافق ہے۔ عزیزو یہ تو زمانہ پیغمبر ہے اور قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے صحابی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، کچھ منافق ہیں کچھ مومن ہیں۔ یہ تو نبی کے زمانے میں ایسا ہو رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں سارے صحابی ایک جیسے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پیغمبر نے تو کوئی جنگ نہیں کی کسی منافق سے،
بلکہ ایک واقعہ ہے، تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے، اور واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضور سرور کائنات اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ ایک مقام سے گزر رہے ہیں، اور جب ایک جگہ پر پہنچے تو وہاں پر کچھ منافقین چھپے ہوئے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ پیغمبر کی سواری کو گرا دیں اور پیغمبر ختم ہو جائیں۔ لہذا جیسے ہی حضور وہاں پہنچے، روشنی ہوئی، ایک بجلی چمکی، سب کے چہرے پیغمبر نے دیکھے، رسالت کے ہونٹوں پر تبسم آ گئے، اور جو پیغمبر کے ساتھ صحابی تھے اس میں سب سے نمایاں صحابی حذیفہ یمانی تھے۔ حذیفہ یمانی نے کہا یا رسول اللہ یہ کون لوگ تھے؟ تو پیغمبر نے کہا حذیفہ وعدہ کرو کہ میری زندگی میں ان کا نام نہیں بتاؤ گے تو میں تمہیں سارے منافقوں کے نام بتا دوں۔ حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا وعدہ ہے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ یہ تھا واقعہ، مگر مدینے میں آ کر حذیفہ نے واقعے کو لطیفہ بنا دیا۔ کہلے آج بڑا مزہ آیا۔ کہ بھئی کیا ہوا؟ کہ رسول نے ہمیں منافقوں کے نام بتائے ہیں۔ کہا اچھا، کہاں؟ وہ پوری لسٹ ہمارے پاس ہے منافقوں کی، مجھے سارے نام بتا دیے۔ تو ہر ایک آگے پوچھتا اس لسٹ میں ہمارا نام تو نہیں ہے۔ جس کو دیکھیے یعنی ایسا لگتا تھا مدینے میں سب کے سب منافق ہی بھرے ہوئے ہیں، ہمارا نام تو نہیں ہے۔ کوئی آگے پوچھتا ہمارا نام تو نہیں ہے۔ عزیزو جسارتیں اتنی بڑی کہ ایک شخص نے کہا، اب جانتے وہ شخص کون ہے؟ حذیفہ بتاؤ یا نہ بتاؤ یقیناً اس میں نام ہمارا ہوگا۔ یعنی یہ عہد پیغمبر کے مسلمان ہیں جن کو ایمان پر یقین نہیں ہے مگر نفاق پر بڑا یقین ہے۔ یہ بس ایک واقعہ حضور کی زندگی میں ہوا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ حضور نے اگر منافقوں سے جنگ نہیں کیا ہے تو آبروئے قرآن کا مسئلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آبروئے اسلام کا مسئلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خدا کے دین کا مسئلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب عزیزو ذمہ داری کس کی ہے؟ پروردگار کی ہے۔ میرے معبود پیغمبر نے تو کسی منافق سے جنگ نہیں کیا ہے، قرآن مکمل کیسے ہوگا؟ کہ حدیث پیغمبر تم نے نہیں سنا ہے؟ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ یہ محمد نہیں ہے، یہ کام کرتے جائیں گے اور نام محمد کا ہوتا چلا جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا اس کے بعد اسلام پہ شب خون مارا گیا، اور اس طرح سے کہ لوگوں نے خود ہی خلیفہ اسلام چن لیا، ایک چنا، دوسرا چنا، تیسرا چنا، اور اب اس کے بعد جب تیسرا بھی بڑی قسم پرسی کے عالم میں مارا گیا، ٹانگ کہیں ہے، سر کہیں ہے، باقی دھڑ کہیں ہے، اس کو سب کچھ جمع کیا مولا کائنات نے، اور کہا بھائی لے جاؤ کہیں دفن کر دو ان کو۔ انہوں نے تو اتنی مہربانی کی۔ یہ ایک واقعہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد مسلمانوں نے دوڑ لگائی، یا علی ہم آپ کے ہاتھوں کو بیعت کریں گے۔ مولا نے ایک ہی سوال پوچھا، یہ بتاؤ کل کیا کمی تھی اور آج کیا کمال آ گیا؟ کمال تو کل بھی تھا، کل کیوں نہیں آئے؟ مگر کل جو کچھ کیا تھا اس کی توبہ کی، اور کہا یا علی ہاتھ بڑھائیے، آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کریں گے۔ اب یہ بات کہاں ہو رہی؟ گھر کے دروازے پر ہو رہی یا مدینے کی گلی میں ہو رہی ہے؟ مولا کائنات نے کہا میں تمہاری بیعت کا خواہش مند نہیں ہوں کہ جہاں چاہوں وہاں تم سے بیعت لے لوں۔ گلیوں میں بیعت نہیں ہوتی ہے، گھروں کے دروازوں پر بیعت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے رسول بیعت لیتے تھے ویسے ہی میں بیعت لوں گا، جہاں رسول بیعت لیتے تھے وہیں پر بیعت لوں گا، اور تم جہاں بیعت کے لیے آتے تھے وہیں تمہیں آنا پڑے گا۔ تو ایک بار مولا کائنات نے کہا اگر تم بیعت کرنا ہی چاہتے ہو تو مسجد میں آنا۔ اب مجمع وہاں جمع ہو گیا، مولا کائنات داخل ہوتے ہیں باب جبرائیل سے، اور ایک بار دھیرے دھیرے ممبر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ممبر بھی اس طرح سے ہے کہ جو 4 زینوں کا ممبر ہے، ایک عرشہ ہے، پھر پہلا زینہ، پھر دوسرا زینہ، پھر تیسرا زینہ۔ اب مجمع میں ظاہر کہ طریقہ یہ تھا کہ جب پہلے خلیفہ ہوئے تھے تو انہوں نے پہلے زینے پر قدم نہیں رکھا تھا، اس لیے کہ رسول بیٹھتے تھے تو توہین رسالت ہوگی، تو دوسرے پر بیٹھتے تھے، دوسرے صاحب تیسرے پر، اور تیسرے صاحب اب تو کوئی زینہ بچا بھی نہیں تھا، علی کہاں کھڑے ہوں گے، علی کہاں بیٹھیں گے؟ مجمع میں یہی بحث ہو رہی تھی، علی کہاں بیٹھیں گے؟
یہ بحث ہو رہی تھی علی کہاں بیٹھیں گے. اب پورا مجمع علی کی طرف دیکھ رہا ہے. ایک بار میرا مولا بڑے وقار اور سکون کے ساتھ بڑھا, اور بڑھا تو اس نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو لوگوں کی سانسیں چلنے لگی. پہلے زینے کو طے کیا, دوسرے زینے پر بیٹھا, دوسرے زینے کو طے کیا, تیسرے زینے پر چلا, اور وہاں بیٹھا جہاں حضور بیٹھا کرتے تھے. مجمع نے کہا یہاں تو سرکار بیٹھا کرتے تھے, علی کیسے بیٹھے؟ کہا تم لکڑی کے ممبر کی بات کرتے ہو, یہ قدم تو دوش رسول پر جا چکا ہے. زبان کے ساتھ دل بولا نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی بلند حق ہے. اور اب عزیزان محترم مجمع آتا ہے, علی کے ہاتھوں پر بیعت کرتا ہے, علی کے ہاتھوں پر بیعت کرتا ہے. بیعت تو ہو گئی, مگر ان دشمنان علی نے جنگ چھیڑ دی. وہی کے جو کل قاتل تھے انہوں نے وہ سازش کی کہ قتل کا الزام علی پہ لگا دیا اور علی سے لڑنے کے لیے جنگ جمل میں چلے گئے. عزیزوں, میں عادی نہیں ہوں تبرہ پڑھنے کا, لیکن تاریخ پڑھنے کا میں ضرور عادی ہوں. یہ تاریخ ہے, تاریخ عزیزوں, اور تبرے کو میں برا نہیں سمجھتا ہوں, لیکن تبرہ ہو, گالی نہ ہو. ماشاءاللہ عزیزان محترم, اسے تبرہ نہ سمجھا جائے, جو حقیقت ہے وہ بیان کرنا بری بات نہیں ہے. جنگ جمل ہوئی, پہلی جنگ ہے, جنگ جمل ہوئی. اب آپ یہ بتائیں, ایک لشکر ہے جو علی کے ساتھ ہے, ایک لشکر ہے جو اونٹ والی کے ساتھ ہے, دونوں لشکر ہیں. اب آپ یہ بتائیں دونوں کلمہ گو ہیں کہ نہیں, دونوں کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں, دونوں اقرار وحدانیت کر رہے ہیں کہ نہیں, دونوں اقرار رسالت کر رہے ہیں کہ نہیں. تو اب عزیزوں پہچانے, ادھر والے بھی کلمہ گو, ادھر والے بھی کلمہ گو. ایسا تو نہیں کہ دونوں حق پر ہوں, ایسا بھی نہیں ہے دونوں باطل پر ہوں. ایک حق پر ہوگا, ایک باطل پر ہوگا, ایک مومن ہوگا, ایک منافق ہوگا. اب عزیزوں یہ جنگ جمل نہیں ہو رہی ہے, یہ قرآن مکمل ہو رہا ہے. یہ پیغمبر نے جو آیت ادھوری چھوڑی تھی آج تکمیل کی منزل میں داخل ہو رہی ہے. اے میرے پیغمبر, کافروں سے بھی جہاد کیجئے, منافقوں سے بھی جہاد کیجئے. عزیزان محترم پہچانے, یہ ہے وارثان کتاب اور یہ ہے وارثان دین. وارثان دین کبھی مصلحتوں کے سامنے جھکتے نہیں ہیں, ان کی نظر میں دین اہمیت رکھتا ہے. اور دوسری جنگ ہے صفین, صورتحال وہی ہے. نہروان, صورتحال وہی ہے. اب دنیا تو پہچان لے کہ مومن کون ہے, منافق کون ہے. جو کل ایمان کے ساتھ رہے گا اسے مومن کہتے ہیں, کیا کہنے جو ساتھ چھوڑ دے گا. عزیزوں ہو سکتا ہے کہ وہ لشکر منافقوں کا تھا, کچھ بہتر رہے ہوں, لیکن یاد رکھیں اگر بہتر بھی ہو, رہبر برا ہے تو نجات نہیں ہو سکتی. لیکن افراد خراب ہو, رہبر اچھا ہو. آپ کے سامنے تو پورا تاریخی ہو, بلکہ اسی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ادھر تو نمازوں پر نمازیں ہو رہی ہیں, کہیں اس کا اینڈ ہی نہیں ہوتا. ہمارے اتنی کمی ہے, بڑی مشکلوں سے واجب نمازیں ادا کرتے ہیں. خوش نصیب ایسے بھی افراد ہے, ایسا میں نہیں کہتا. ہمارے نوجوانوں میں ایسے بچے ہیں کہ جو نماز شب کے عادی ہیں, اور نماز شب اس قدر مجرب چیز ہے کہ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. اور بچوں کو میں کہنا چاہتا ہوں, بچے سنیں کہ جو واجب ہے وہ تو آپ کو کرنا ہی ہے, وہ تو ہر حالت میں آپ کو کرنا, لیکن یہ جو الگ سے جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس کا فائدہ آپ پہچانیں. آپ جب جاب کرتے ہیں 8 گھنٹے کی 10 گھنٹے کی, وہ آپ کی ڈیوٹی میں شامل ہے, کریں گے تو آپ کو پیسہ ملے گا. مگر آپ کو جو ایکسٹرا ورک ملتا ہے اس کا جب وہ کام جب آپ کریں گے تو اس کی سیلری شاید اس سے بھی زیادہ ہو. اگر یہاں 10 گھنٹے پر آور ملتا ہے تو جو ایکسٹرا کام ملے گا ہو سکتا ہے 20 گھنٹے پر آور آپ کو ملے, $20 پر آور آپ کو ملے. تو عزیزان محترم آپ پہچانیں کہ اگر یہ صورتحال ہے تو یہ جو ہماری مستحب نمازیں ہیں, یہ جو واجب ہے انہیں تو پڑھنے, جو مستحب ہے
اس میں ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے ہم اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے. لیکن عزیزان محترم میں گزارش کر رہا تھا کہ پھر بھی لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں کم ہے عمل. اب ان کے دیکھیں رمضان آ جائے تو پھر قیامت ہے. تو مسئلہ نماز کا نہیں ہے, مسئلہ صرف حکم خدا کا ہے. اور یہ بات ذرا سی سخت ہے لیکن آپ توجہ کریں انشاءاللہ, اتنا مشکل کام نہیں. حکم خدا کا, ارشاد الہی کا ہے. خدا کی قسم آپ اس کو پہچان لیں. مسئلہ زدم زدہ اور زیادہ اور کم نماز پڑھنے کا نہیں ہے. آپ یہاں رہتے ہیں, آپ کا بھائی نیو یارک میں رہتا ہے, وہ آپ سے ملنے کے لیے آیا, آپ دونوں کھڑے ہوئے نماز کے لیے, آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں, وہ 2 رکعت پڑھ رہا ہے. آپ کہیں گے میرے بھائی ہو کر کتنی غلط حرکت کر رہے ہو کہ تم 2 رکعت پڑھ رہے ہو, تم بھی 4 پڑھو, جب میں پڑھ رہا ہوں تو تم بھی پڑھو. ایسا ہو سکتا؟ آپ ایک بات سمجھ لیجئے اشاروں میں, شریک حیات زوجہ کو کہتے ہیں. اب عزیزان محترم آپ نماز پڑھ رہے ہیں, وہ کم سے کم 3 دن تک نماز نہیں پڑھ رہی ہے. آپ کہیں گے نہیں تم کیسی شریک حیات ہو, ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہی ہو. لیکن عزیزوں اس کا نہ پڑھنا عبادت ہے, آپ کا پڑھنا عبادت ہے. اس کا 2 رکعت پڑھنا عبادت ہے, آپ کا 4 رکعت پڑھنا عبادت ہے. وہ 4 رکعت پڑھے تو صحیح نہیں, یہ نماز پڑھے تو صحیح نہیں. اس لیے کہ ہم حکم خدا کے تابع ہیں, مرضی کے تابع نہیں, اپنی خواہش کے تابع نہیں ہیں. یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیشہ عبادت یا جو بھی حکم اسلام کا ہم بجا لاتے ہیں اپنی خواہش اور مرضی سے نہیں بلکہ مرضی پروردگار سے, حکم الہی سے. یہ ہے سب سے عظیم مسئلہ. تو آپ دیکھیں بہت کم ہمارے عبادتیں ہیں. اور کسی نے چھٹے امام سے بھی شکایت کیا کہ مولا آپ کے چاہنے والوں کی عبادتیں اعمال کم ہوتے ہیں, آپ کے دشمنوں کے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ امام نے کیا لطیف بات کہی ہے, بڑا دل کو سکون ہوتا ہے ان باتوں کو پڑھ کے اور سن کے. امام فرماتے ہیں سنو, ہمارے چاہنے والے عقیدے کے اتنے مضبوط ہیں کہ شیطان مایوس ہو گیا ہے, لہذا وہ عقیدے میں تو کوئی خلل ڈال نہیں پاتا تو سوچتا ہے چلو اعمال ہی میں کچھ خلل ڈال دیں. اور ہمارے جو دشمن ہیں ان کے عقیدے کو تو اس نے پہلے ہی تباہ کر دیا ہے, وہ عمل میں لگے ہیں, کہتا کرتے رہو. کرتے رہو. اس میں ہمیں کیا جاتا ہے؟ اصل چیز اساس کیا ہے؟ عقیدہ ہے. عقیدہ مضبوط ہو تو یہ عقیدہ ہمیں عمل کی طرف لے کر جاتا ہے. مضبوط عقیدہ عزیزان محترم, لہذا عقیدہ اگر آپ کا مضبوط ہے تو اگر عمل کو بھی آپ مضبوط بنا دیں تو نور علی نور کی منزل ہو جائے گی. بھائی یاد رکھے عزیزو, ایسا اکثر ہوتا ہے رہبر ہمارا ٹھیک ہے, ہمارے اندر کمی پائی جاتی ہے. لیکن اسی امید کے ساتھ چونکہ رہبر ٹھیک ہے لہذا ہماری وہ کمیاں شاید معاف کر دی جائیں. مگر رہبر نالائق ہو, آپ جتنے بھی اچھے ہوں گے نجات کی کوئی امید نہ کریے گا. اور یہ واقعہ تو ہمیں قرآن میں ملتا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام ہے, ایک بار دریائے نیل کی طرف چلے, پیچھے سے لشکر فرعون کا آ رہا ہے. لشکر جناب موسیٰ کا لشکر بڑا سرکش لشکر تھا, اچھے لوگ نہیں تھے, اتنے برے تو شاید کسی کو نہ ملے ہوں گے. اور ایک بار لشکر والا کہتا ہے کہ آپ ہمیں مار ڈالیں گے, مروا دیں گے, پیچھے موسیٰ فرعون کا لشکر آ رہا, آپ بچائیے, حفاظت کیجئے. موسیٰ کہہ رہے بھائی صبر کرو, اللہ انتظام کرے گا, اللہ نے وعدہ کیا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. کہا اللہ نے وعدہ تو کیا مگر کچھ دکھائیے تو. اب حکم ہوتا ہے اے موسیٰ دریا پر عصا مارو, مارا تو ایک راستہ بنا, کہا چلے جاؤ, کہا نہیں یہ تو ہم جائیں گے نہیں. کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا ہمارے اس لشکر میں 12 قبیلے ہیں, 12 قبیلے ہیں, اور اگر ہم پہلے گئے تو یہ کہے گا کہ ہماری توہین ہوئی, وہ کہے گا اس کی توہین, وہ کہے گا اس کی توہین, لہذا ہم تو جانے والے نہیں ہیں. یعنی مرنے کے لیے تیار ہیں مگر جانے کے لیے تیار نہیں. تو جناب موسیٰ نے 12 عصا مارا اور 12 راستے بنے, اور ہر قبیلے والے اپنے اپنے قبیلے کو لے کر اس پار چلے گئے. اور یہی نہیں بلکہ ان کی فرمائشیں تھی, جا رہے ہیں, بھوک لگی تو کیا کریں گے, پیاس لگی تو کیا کریں گے, دیگر ضرورتیں کیسی پوری ہوں گی, اور ہم جائیں گے دونوں طرف اندھیرا رہا تو کیا کریں گے, تو کھڑکیاں لگائی گئی.
تاکہ وہ منظر بھی دیکھ سکیں. یہ قوم کی بدماشی نہیں تو پھر کیا ہے؟ بے شک بے شک. ملاحظہ تو فرمائیں. لیکن آپ دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام ان کی فرمائشوں کو پورا کرتے چلے جا رہے. اتنی بری قوم، مگر آخر وہ دریا کے پار ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور پھر جیسے ہی فرعون آیا اپنے لشکر کو لے کر، اس نے دیکھا راستہ بنا ہوا ہے، لشکر والوں سے کہا راستوں پر چلو. جیسے ہی بیچ میں پہنچا غرق ہو گیا. اس کے لشکر میں بہت سے اچھے لوگ تھے، بہت سے معقول لوگ تھے. تو عزیزوں پہچانے کہ اگر ایک موسیٰ 12 راستہ بنا کر اپنی قوم کو نجات دلا سکتے ہیں تو ہم 12 کے ماننے والے ایک قوم کو نجات کیوں نہیں دے سکتے؟ صلوات پڑھتے پر محمد وآلہ محترم. تو یہ ہماری قوم مولائے کائنات یہ جنگ نہیں کر رہے ہیں، جنگ زمن نہیں ہے، جنگ صفین نہیں ہے، جنگ نہروان نہیں ہے. یہ قرآن کی تکمیل ہو رہی ہے، آیات الہی کی تکمیل ہو رہی ہے. اور جنگ صفین کا منظر تو عجیب و غریب تھا. اب ملاحظہ تو فرمائیں، جنگ صفین میں مولائے کائنات نہیں گئے تھے، اپنے 12 سال کے بیٹے کو بھیجا تھا اور دن کے اجالے میں بھیجا تھا، نقاب پہنا کر بھیجا تھا. مگر خدا کی قسم جب وہ جنگ کر رہا تھا تو کاٹ ویسی ہی تھی جیسے علی کی ہے. اب آپ ذرا پہچانے تو ہجرت کی شب ہے، رات کی تاریکی ہے، پیغمبر نے اپنی چادر اڑا دی ہے اور کفار نہیں پہچان سکے علی ہیں یا نبی ہیں. مگر عزیزو یہ تو دن کی روشنی ہے، کیا کہنے، دن کی روشنی ہے. جنگ چھڑی ہوئی ہے، چہرے پر نقاب ہے. تو عزیزو وہ رات کی روشنی، رات کے اندھیرے میں نہ پہچان سکے تو حیرت کی بات نہیں ہے. یہ تو دن کی روشنی میں نہ پہچان سکے. علی لڑ رہے ہیں یا عباس لڑ رہے ہیں، وہی کاٹ ہے عزیزو، وہی کاٹ ہے. علی جس کو مارتے تھے یا ایسے مارتے تھے یا ایسے مارتے تھے، نہ ایسے مارنے میں کوئی فرق آتا تھا نہ ایسے مارنے میں کوئی فرق آتا تھا. بالکل برابر. عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا کا سفر کیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ساری ذمہ داری عباس ابن علی کے حوالے تھی. جناب عباس علامت وفا بن گئے. وہ آج جب ہماری لغت میں لفظ وفا آتی ہے تو اس سے تصور جناب عباس کی طرف جاتا ہے. بڑا اچھا کسی شاعر نے، شاید علامہ جوادی کا شعر ہے، آ گیا لب پہ میرے جب کبھی نام عباس، دیر تک ہونٹوں سے خوشبو وفا آتی رہی. جناب ابو طالب نے جو وفا کی بنیاد رکھی تھی اس پر عباس نے عالیشان وفا کا محل تعمیر کیا. کیا جملہ ہے صاحب. عزیزان محترم آپ دیکھیں کمال یہ نہیں، لوگ کہتے ہیں عباس غیظ و غضب والے تھے. عباس کی تعریف نہیں کی جا رہی ہے. مولائے کائنات کہتے ہیں شجاع اور بہادر سے کہتے ہیں جو نفس پر قابض ہو. شب عاشور کیسی قیامت کی رات تھی. بسر سعد کے پاس بھیجنا تھا ایک شب کی مہلت کے لیے. حبیب جیسے معاملہ فہم موجود تھے، مسلم بن اوسجہ موجود تھے، جناب زہیر بن قین موجود تھے، مگر مولا نے کسی کو نہیں بھیجا. بھیجا تو عباس کو بھیجا. ہم سمجھتے ہیں کہ غیظ و غضب والے ہیں، حسین کیا سمجھتے ہیں ان کی نظر سے بھی دیکھو. عباس اس عظیم الشان شخصیت کا نام ہے جو صرف نظر امامت سے دیکھتا ہے اور کچھ نہیں. ضرورت ہوتی ہے تو تلوار اٹھا لیتا نہیں. عزیزو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جناب عباس کے سلسلے میں ان کا کوئی حق ادا کر سکتا ہے. اب ملاحظہ تو فرمائیں، ایک بچہ جو ذخیرہ کیا گیا ہے کربلا کے لیے، بچپن سے جس کے کان میں یہی آواز ہے کہ تمہیں کربلا کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے، تمہیں حسین کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے. اے عزیزو اسی طرح سے اپنے کو جناب عباس نے طاقتور، بہادر اور نیزہ اور تلوار چلانے کا انداز سیکھا ہے. جن کے استاد علی ہوں وہ کیسا بہادر ہوگا. بہو شکل جناب امیر المومنین تھے
जनाब अब्बास और जनाब अली अकबर जब मदीने के बाजार में निकल जाते थे तो बाजार वाले अपनी दुकानों को बंद कर देते थे और औरतें अपने घरों के बालाखाने पर आ जाती थी और कहती थी अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। ये हूबहू शबीह है अली और शबीह पैगंबर थे अजीजों, ये थे अब्बास। जनाब अब्बास उस अजीमुल मर्तबा शख्सियत का नाम है कि मैं कैसे आपकी खिदमत में अर्ज करूं। खुदा की कसम ये बात मेरी बगैर दलील के आप सुन लीजिए, इसलिए कि वक्त नहीं है कि लफ्ज शुजा सिवाय मासूम के किसी को नहीं कहा जा सकता, किसी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसलिए कि शुजा लफ्ज वो है जहां जंग करने में अदालत शर्त है, न इधर न उधर, जो नुक्ता एतदाल पर रहे उसको शुजा कहते हैं। अब अगर मासूम किसी को शुजा कहें तो मैं कैसे कह दूं कि ये गैर मासूम है। तो वो अब्बास सुनते चले आ रहे हैं। उनको हुसैन के लिए जखीरा किया गया, उनको हुसैन के लिए जखीरा किया गया। और जब वलीद के दरबार में, अजीजों वलीद के दरबार में इमाम ने कहा मेरी आवाज बुलंद हो जाए तो दर्राना घर के अंदर आ जाना। और जब इमाम की आवाज बुलंद हुई है तो अब्बास की तलवार निकल आई और चाहा कि एक बार मरवान का खात्मा करे। हुसैन ने रोका, अब्बास ठहर जाओ, आगे बढ़े। कई मरहले पेश आए हैं मक्के में, हुसैन ने रोका। कई मरहले राह मक्का और करबला में पेश आए, हुसैन ने रोका। हुर का लश्कर आया, हुसैन ने रोका। दूसरी मुहर्रम को वारिदे करबला हुए और चौथी मुहर्रम को पिछले साल का हुक्म था खैमे हटा दिए जाए। हुसैन ने कहा, अब्बास ने कहा किसकी मजाल है लेकिन जो खैमे यहां से हटाए। तलवार निकल आई, हुसैन ने रोक दिया। हुसैन ने रोका। आप देखें ऐसे गैज़ और गज़ब के आलम में हुक्म इमाम को मानने वाले को अब्बास कहते हैं। रोका। अब इमाम शबे आशूर तलाया फिर रहे खैमे का, और तलाया फिरते फिरते खैमे में पहुंचे, देखा अब्बास तलवार पे साइकिल कर रहे हैं। कहा अब्बास क्या कर रहे? कहा आका तलवार पे साइकिल। किस लिए? कहा कल जंग है, कल मैं बताऊंगा मैं अली का लाल हूं, कल मैं बताऊंगा हुसैन का भाई हूं। कहा अच्छा जरा तलवार तो मुझे दो। अब जो तलवार दिया तो बीच से तोड़ दिया। अजीजों आप सोचिए कल में अब्बास का क्या आलम रहा होगा। मगर हर पे शिकायत जबान पे नहीं है, हर पे शिकायत जबान पे नहीं है। बस अजीजों जब सुबह होती है और कुर्बानियों का सिलसिला शुरू होता है, एक के बाद एक की कुर्बानी है, आप पहचाने। अजीब बात है मेरे अजीजों, जनाब अली अकबर मैदान में गए और आवाज आई या अबता अलैका मिन्नी सलाम, बाबा मेरा सलाम कबूल कीजिए। तो एक जुमला हुसैन की जबान से निकलता, बुनैया अलीउल अकबर अलद दुनिया बाद कलफा। ए बेटा कुछ सुझाई नहीं देता है, ए बेटा कुछ दिखाई नहीं देता है। या अली कहते हुए हुसैन अली अकबर के पास पहुंचे। दिल चाहता है पूछूं मौला किस अली को बुला रहे हैं, शाह नजफ अली को या अली अकबर को? बस अरबाब आदा ये अली अकबर की शहादत है। और जैसे ही फुरात से आवाज आती है या मौला हो अदरिकनी, इमाम कहते हैं अखी अबल फजल अलान इन कसरा ज़हरी व कल्लती लती। ए अब्बास कमरे इमामत टूट गई है, चारे राह मजदूद हो गई है। आपने पहचाना अब्बास कौन है? इमामत की कमर और ताकत का नाम अब्बास है। यही सबब है कि जब खिदमत इमाम में यार कहने लगे मौला मुझे इजाजत दीजिए, तब आए जब सब शहीद हो चुके। तो इमाम फरमाते भैया अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के सरदार हो, तुम्हें कैसे इजाजत दे? जनाब अब्बास कहते आका वो लश्कर न रहा जिसकी सरदारी का शरफ हासिल था। अब आप पहचाने, एक अब्बास का वजूद हुसैन के लिए पूरा लश्कर था, एक अब्बास का वजूद हुसैन के लिए पूरा लश्कर था। का अब्बास जाना ही चाहते हैं तो सकीना के लिए पानी का इंतजाम कर दो। एक बार दरे खैमे पे आते हैं और सकीना से कहते सूखी हुई मस्त तो उठा लाना। बच्ची दौड़ी हुई जाती है और सूखी हुई मस्त को उठाती है, लाकर अब्बास के हवाले करती है। अब्बास ने चाहा कि फुरात की तरफ जाएं कि पसे दरवाजा आवाज आती है, मेरे भैया ठहर जाओ। अब्बास रुक जाते हैं। ज़ैनब ने कहा मैं जाते हुए रोकूंगी नहीं, मैं जानती हूँ सुबह से जो भी गया वापस नहीं आया, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम्हें एक वाकया सुना दूं। कहा शहजादी जरूर सुनाइए, गुलाम सुनने के लिए हाजिर है। बस जनाब शहजादी फरमाती हैं बाबा के दोष पर बैठी हुई, बाबा के पास में बैठी हुई थी, बाबा के जानू पर बैठी हुई थी।
بابا میرے بازوؤں کے بوسے لے رہے تھے اور جب میری ردا گر پڑی تو بابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک بار میں نے پوچھا ہے فاتح خیبر و خندق بابا آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو کیوں ہے؟ کہا بیٹی وعدہ کرو بد دعا نہ کرو گی تو واقعہ کربلا سناؤں. کہا بابا یہ میرا وعدہ ہے آپ سنائیے. کہا بیٹی سر سے ردا چھینی جائے گی بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. تو بھیا جانتے ہو میں نے بابا سے کیا کہا تھا؟ میں نے بابا سے کہا بابا جس گھر میں ایک جوان ہو اس گھر کی عورتوں کو کتنا ڈھارس ہوتی ہے. ہمارے گھر میں تو 18 جوانان بنی ہاشم ہے اور عباس جیسا قمر بنی ہاشم ہے. کس کی مجال ہے ایک جو میرے سر سے ردا چھینے اور جو میرے بازوؤں میں رسن باندھے. مگر عباس جاؤ خدا حافظ میرا واقعہ ختم ہو گیا چونکہ بابا نے کہا تھا لہذا یہ حق ہے. بار باب یادا بڑی حسرت سے ایک بہن اپنے بھائی کو فرات کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہی ہے. عباس گھوڑے پر بیٹھتے ہیں اور اپنے علم کے پھریرے کو فضا میں لہراتے ہیں. حسین کی نظر عباس کے پھریرے پر پڑی. کہا بھیا ذرا علم کو نیچے تو کرو. عباس نے علم کو نیچے کیا. حسین نے پھریرے پر کچھ لکھا ہوا تھا اسے کاٹ دیا اور کچھ لکھ دیا. زینب اس منظر کو دیکھ رہی تھی. ایک بار آواز دیتی ہے ماں جائے تم نے میرے شیر کے علم کے پٹکے پر سے کیا کاٹ دیا اور کیا لکھ دیا؟ پھریرے پر سے کیا کاٹ دیا اور کیا لکھ دیا؟ کہا بہن تم نہ پوچھو. کہا بھیا حق کی قسم ہے بتانا پڑے گا. اچھا زینب سنو عباس کے پھریرے پر لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. زینب نے اپنے دل کی تمام قوتوں کو سنبھال کر کہا بھیا آپ نے اسے کاٹ دیا؟ کہا ہاں بہن میں نے کاٹ دیا. کہا اس کی جگہ آپ نے کیا لکھ دیا؟ کہا میں نے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اے ارباب اعلیٰ یہ شیر فرات پر جاتا ہے اپنے بازوؤں کے نذرانے پیش کر دیتا ہے. ایک بار سر کے بل زمین پر آتا ہے. قیامت کا منظر ہے. سیدہ فریاد کر رہی ہے اے میرے حسین تیرے جتنے چاہنے والے تھے کم سے کم ہاتھ تو سلامت تھے جو زمین پر آئے. آئے میرا بیٹا عباس جب نہ صحیح کہ قیامت میں حشر کے دن میں انہی ہاتھوں کے ذریعے سے امت کی شفاعت کراؤں گی. جزاکم اللہ خیرہ. بس ارباب اعلیٰ ایک بار جناب عباس آواز دیتے مولا مدد کے لیے آئیے. حسین عباس کے قریب پہنچتے ہیں. عجب جملہ ارشاد فرماتے ہیں اے بھیا عباس اے بھیا عباس کل تک تمہارے وجود سے جن آنکھوں کی اور روشنی جن آنکھوں کی نیندیں ختم ہو گئی تھی اب وہ آرام سے سوئیں گے اور جو آرام سے سوتے تھے ان کے آنکھوں کی نیندیں چھن گئی ہیں. اخی ابو الفضل بھیا اٹھو اٹھو یہ دشمن تانے دے رہے ہیں. آئے تمہارا علمدار کہاں گیا؟ عزیزوں پہچانے حسین اپنے بھیا کو کتنا چاہتے تھے. عباس کو حسین کتنا چاہتے تھے. حسین کو عباس کتنا چاہتے تھے. بار باب اعلیٰ جب بھی زینب پر مصیبت پڑی ہے تو ایک بار فرات کا رخ کر کے اپنے بھیا عباس کو بلایا ہے. اور اب جب زینب فاتح شام بن کر شام سے نکل رہی ہے باطل کو شکست دے کر شام سے نکل رہی ہے اپنے بھیا کا چہلم کرنے کے لیے کربلا معلیٰ پہنچتی ہے. کربلا معلیٰ میں اپنے بھیا کا چہلم کرتی ہے اور جب چہلم کر چکتی ہیں تو ایک بار کہتی ہیں اے بیویو اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو جاؤ. ساری بیویاں سوار ہو جاتی ہیں. زینب نے بیویوں کو شمار کیا سب تو تھی مگر ایک بیوی نہیں تھی. آئے زینب کہاں تلاش کرے وہ فرات کا رخ کر کے آواز دی اے بھیا میں تو باپ کو تلاش کرنے کہاں جاؤں. جناب زینب ایک بار قبر امام پر آتی ہیں اور دیکھتی ہے کہ رباب قبر امام سے لپٹی ہوئی ہے. ایک بار کہا بی بی چلو سواری تیار ہو گئی. جناب رباب کہتی ہیں اے شہزادی میں جا کر کیا کروں گی. آج میری پوری کمائی اس کربلا میں ختم ہو گئی. سر سے وارث کا سایہ اٹھ گیا. گود بھی ویران ہو گئی. ایک کربلا میں سو رہا ہے ایک شام کے زندان میں سو رہی ہے. اے بی بی جائیے خدا حافظ. جناب زینب نے جناب رباب کو تسلی و دلاسا دیا. قبر حسین سے اٹھایا سواری میں سوار کیا. اب یہ قافلہ مدینہ طیبہ کی طرف جا رہا ہے. عزیزو آپ بھی جب بہت دنوں کے بعد اپنے وطن جاتے ہیں تو وطن والوں کے لیے تحفے لے کر جاتے ہیں سوغات لے کر جاتے ہیں. اپنے وطن والوں کے لیے سامان لے کر جاتے ہیں. کسی نے پوچھا تو اس کو یہ دے دیں گے کسی نے مانگا تو اس کو یہ دے دیں گے. دل چاہتا ہے کہوں میری شہزادی بڑے زمانے کے بعد اپنے وطن جا رہی ہیں تحفے لے کر جا رہی ہیں یا نہیں سوغات لے
کر جا رہی ہیں یا نہیں؟ زینب آواز دے گی ہاں تحفے اور سوغات تو لے کر جا رہی ہوں، مگر یہ نانا کو دکھاؤں گی، اے نانا پشت پر دروں کے نشان لے کر آئی ہوں، اے نانا اصغر کا خالی جھولا لے کر آئی ہوں، اے نانا بیوگی کا داغ لے کر آئی ہوں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ قافلہ مدینہ طیبہ کی طرف جا رہا ہے عزیزو۔ ایک بار مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو جناب سید سجاد نے بشیر ابن جزلم کو قریب بلایا، اے بشیر تمہارے بابا شعر کہتے تھے، یہ بتاؤ تم بھی شعر کہتے ہو؟ کہا مولا ہم بھی کہتے ہیں۔ کہا اچھا جا کر مدینے میں بتا دو 28 رجب کو جو قافلہ روانہ ہوا تھا آج واپس آ رہا ہے، مگر اس طرح سے آ رہا ہے، نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کثرت الناس نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس۔ عزیزو حکم امام سے ایک بار بشیر مدینہ طیبہ میں داخل ہوتا ہے اور یہ اعلان کرتا مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، آج سب لٹ گئے، گھر جل گیا، اسباب چھن گئے، وارثوں کا سایہ اڑ گیا، گودے ویران ہو گئی۔ جیسے ہی بشیر کی آواز محلہ بنی ہاشم میں پہنچی ہے، اس گھر میں پہنچی ہے جس میں امام رہتے تھے، ایک بار گھر کا دروازہ کھلا، ایک چھوٹا سا بچہ نکلا، بشیر کے قریب آیا، بشیر کے دامن کو پکڑ لیا، اے بشیر آگے نہ جانے دوں گا جب تک تو یہ نہ بتائے گا کہ زہرا کا لال جب شہید ہوا تو میرا بابا کہاں تھا؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ بار بار ادا گریہ کر لیجئے، میری گفتگو ختم ہو گئی، چونکہ یہ رخصتی کی مجلس ہے اس لیے میں آپ کے سامنے یہ مصاحب پڑھ رہا ہوں۔ اے ارباب ادا، ایک بار بچے نے کہا یہ تو بتا جب حسین شہید ہوئے تو میرے بابا کہاں تھے؟ بچے کے تیور کو بشیر نے دیکھا، بچے کو گود میں اٹھا کر پوچھا ہم نے پہچانا نہیں، بتاؤ تم کس کے فرزند ہو؟ ایک بار بچے نے کہا اے بشیر جس کا علم تیرے ہاتھ میں ہے میں اسی عباس کا فرزند ہوں، میری دادی پسے دروازہ کھڑی ہے، ارے جلدی سے بتاؤ ایسا نہ ہو شکوا کر دے۔ ایک بار بشیر نے ہاتھ جوڑے، اے شہزادی آپ کے شیر نے حق وفا ادا کر دیا، ارے آپ کے شیر نے اپنے بازو قربان کر دیے۔ ایک بار شہزادی نے بچے کو گود میں اٹھایا، سر پہ چادر ڈالی، بقی کی طرف گئی، 4 قبروں کے نشان بنائے اپنے 4 بچوں پر مرثیہ کہنے کے لیے، مگر قبر کے نشان کو مٹا کر کہا اے بچوں میں تم پر مرثیہ نہ پڑھوں گی، ارے میں اس حسین کا مرثیہ پڑھوں گی جس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اذن بقضائه وتسلیما لامره ماتم حسین۔